علی بھی سوال ہے، اگر نماز کی حالت میں زکام کی وجہ سے 3 بار سے زیادہ ناک پہنچنی پڑ جائے تو کیا نماز ٹوٹ جائے گی؟ یہ فقہ حنفی نے مشہور کیا ہوا ہے کہ جی آپ نے 3 دفعہ اگر ہاتھ اٹھا لیا تو آپ عمل کثیر کر لیں گے، اور عمل کثیر جو ہے نماز کو مکروہ تحریمی واجب الادا کر دیتا ہے. یہ اس کے پیچھے ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے کتاب و سنت سے، یہ محض ان کا باطل مسئلہ ہے. ٹھیک. اور پھر جب ان کو کہیں گے جی اس طرح کرنا ہے تو وہ کہتے ہیں جی عمل کثیر سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ہاتھ اٹھا کے یوں نہ پوچھیں، بلکہ ہاتھ کو ایسے جسم کے ساتھ یوں ایسے لے جائیں. وہ سر طریقہ لکھے ہے تو اسی ہنسدے پہ ہو. وہ کہتے ہیں یہ اٹھانا شمار نہیں ہوگا. اس طرح آپ 20 دفعہ بھی کھجلی، کہتے ہیں اگر آپ کو اب 34 دفعہ کھجلی ہوئی ہے کمر پہ، ایسے کریں گے تو نماز ٹوٹ جائے گی، لیکن اگر آپ ایسے کر کے ایسے جا کے کریں گے نا پھر نہیں ٹوٹے گی. سر یہ لکھا ہوا ہوتا، نہ لکھا ہوا ہو تو آپ مجھے پکڑ لیں، آپ درِ مختار کھول لیں، بہار شریعت کھول لیں، بہشتی زیور کھول لیں، انہوں نے طریقے بھی بتائے ہوئے ہیں. سر ایڈی اوکھی نہ کرو، اس تو بندہ کوئی کہے گا یار میں نماز پڑھ ہی رہا، ایڈی اوکھی ہوگی زکام. آپ نماز کے اندر ضرورتاً کوئی بھی کام کر سکتے ہیں. وہ صحابی کہتے ہیں اگر مجھے یہ یقین ہونا میں اس بیماری سے بچ جاؤں گا تو ابن زیاد میں تجھے یہ حدیث بھی نہ سناتا، لیکن مجھے پتا ہے اب تو موت میرے سامنے ہے تو اب مجھے کوئی ڈر نہیں رہا. تو سن کہ نبی علیہ السلام فرمایا تھا بدترین چرواہا وہ ہے جو حکمران چرواہا ہو. وہ ابن زیاد کو غصہ آ گیا، اس نے کہا تو محمد کے صاحب کا بوسا ہے. ٹھیک ہے نا، اس کا ترجمہ ہی بریلویوں نے چینج کر دیا ہوا ہے، اور انہوں نے بڑے احترام سے ابن زیاد فرمانے لگے آپ تو صحابہ کرام کی باقیات ہیں، یہ ترجمہ کر دیا ہے. مجھے بڑا دکھ، اچھا مجھے نہیں پتا تھا کہ بریلوی یہ حرکت کریں گے. دیوبندی اہل حدیث نے صحیح ترجمہ کیا ہوا ہے تو وہ یہ ترجمہ کرتے باقیات ہیں. اس نے کہا بوسا ہے، کیونکہ اس کے آگے الفاظ ہیں اور بڑے غصے میں ہیں. ان کا بوسے ہم لوگ نہیں، بوسے تو تم لوگ ہو جو باقی بچ گئے ہو. کم از کم ان سے بتائیں. میں نے بتایا نا میں ایک دفعہ گولڈا شریف تھا، یہ بھی اس زمانے کی بات ہے، میں بلکہ اس کے بعد 2002 یا 3 کی بات ہے. میں جناب میری جو آفس کی طرف سے رہائش تھی نا وہ F11 میں تھی. وہاں سے آپ 15 منٹ میں گولڈا شریف G11 یعنی E11 بنتا ہے، ادھر پہنچ سکتے ہیں. تو میں اکثر جو ہے نا وہ عصر سے لے کے مغرب تک وہاں پہ وقت گزارتا تھا مزار کے اوپر. ایک دن میں وہاں گیا نا، میں نے دیکھا جناب ایک بندہ جو ہے نا تسبیح پکڑی ہوئی ہے نا اور طواف کر رہا ہے قبر کا. اچھا میں نے اس نے ذہن رکھا، میں نے کہا اس نے ویسے کسی بندے کو تلاش کر رہا ہو، 1 یا 2 3 جب پھیرے ہو جائیں پھر بندہ کہتا ہے کوئی کام. تیسرے پھیرے میں پڑھ لیا ہوں. میں کہا یار تو بریلوی کو بدنام کرا رہا ہے. کہتا کیا ہوا ہے؟ میں نے کہا یہ کیا کر رہا ہو؟ کہتا طواف کر رہا ہوں. میں نے کہا یار طواف تو قبر کا حرام ہے، طواف تو صرف خانہ کعبہ شریف کا ہے. وہ کہتا جی عشق دیاں گلاں نے. او میں کہا نہیں احمد صاحب بریلوی صاحب نے لکھا ہوا ہے اور بہار شریعت میں لکھا ہوا ہے. کہتا انہوں نے لکھا ہے. میں نے کہا جی ہاں. کہتا پھر ٹھیک ہے. بابا کہے گا تو مننا گے، کسی اور دے کہنے سے نہیں مننا گے. میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص روزہ نہ رکھ سکے اور فدیہ بھی نہ دے سکے یعنی غریب ہو تو ایسے شخص کے لیے کیا حکم ہے؟ ایسے شخص کے لیے حکم ہے کہ وہ جو لوگ فدیہ دے رہے ہیں ان سے فدیہ لے کے کھائے، جو زکوٰۃ دے رہے ہیں ان سے زکوٰۃ لے کے کھائے. جو بخاری مسلم میں حدیث ہے وہ جو ایک غریب آدمی آ گیا تھا کھجوروں کے ٹوکرے والا واقعہ ہے. ٹھیک ہے جی، یا رسول اللہ روزہ توڑ لیا، بیوی سے ازدواجی تعلق قائم کر لیا. فرمایا 60 روزے رکھ، بخاری مسلم دونوں میں. اس نے کہا میں ایک نہیں نبھایا گیا، 60 کیسے رکھوں؟ فرمایا 60 مسکینوں کو کھانا کھلا. کہا یا رسول اللہ خود مسکین ہوں. فرمایا بیٹھ جا. اتنی دیر میں ایک بندہ کھجوروں کا ٹوکرا تحفے کے طور پر لے کے آیا. نبی علیہ السلام فرمایا وہ کدھر گیا روزہ توڑنے والا؟ یا رسول اللہ میں. فرمایا جا یہ غریبوں میں تقسیم کر. اوتھے بھی انہوں نے جناب چھڑیا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ سب تو غریب میں ہی ہاں. اس پہ بخاری مسلم الفاظ ہے کہ نبی علیہ السلام اتنے مسکرائے کہ ان کی داڑھیں ظاہر ہو گئی. آپ نے فرمایا جا خود کھا لے، تیرے روزے کا کفارہ ادا ہو جائے گا. تو اسی حدیث پہ میں بھی اجتہاد کر رہا ہوں، جو اتنا غریب ہے کہ نہ کفارہ دے سکتا ہے نہ کچھ ہے، جا کے ٹوکرے اکٹھے کرے، مسجد سے جا کے افطاریاں اکٹھی کر کے کھائے. ٹھیک ہوگا جی؟ ٹھیک ہے. تو یہ لوگ یہ باپا جانی کے مریدین بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں میں روزہ شریف پہ حاضر تھا تو جب میں نے سلام عرض کیا تو اندر جعلی شریف سے جواب آ گیا. یعنی یہ جواب نہ سیدہ فاطمہ کو آیا کبھی، نہ مولا علی کو آیا، نہ سیدہ عائشہ کو آیا، نہ کبھی ابو بکر عمر کو آیا، باپا جانی کے مریدوں کو آ گیا. وہ کہتے ہیں جی میں حیران ہو گیا کدھر سے آواز آ رہی ہے. تو غور سے سنا تو جعلی شریف سے آ رہی تھی، حالانکہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ جعلی شریف کے پیچھے کوئی نبی علیہ السلام کی قبر تو نہیں ہے، پیچھے دیوار، وہ تو بہت دور ہے، قبر دیوار ہے ادھر. کوئی بندہ قبر کے باہر بھی کھڑا ہو کے بولے تو تب بھی جعلی سے باہر آواز نہ آئے.
اچھا وہ کہتے ہیں جی وہ آواز آئی تو کہ میرے لیاس قادری کو میرا سلام کہنا. کہتے ہیں میں گھر آیا میں بھول گیا. سر یہ واقعہ آپ کے ساتھ ہو جائے اور آپ بول جاؤ, آپ عاشق رسول بھی ہو, چلو کوئی نجدی ہو تو بھول ہی جائے, کوئی مدنی تو نہیں بھولے گا نا. بالکل صحیح. کہتے ہیں میں گھر آیا بھول گیا. ایک دن کیا ہوا کہ میں نے وہ کہتے ہیں میں نے ٹی وی چینل لگایا ہوا تو وہ اذان کے دوران نا روزہ شریف کی جالی انہوں نے دکھائی, کوئی ریکارڈنگ اذان کی چل رہی تھی, اس دوران روزہ شریف کی جالی دکھائی تو کہتا ہے ٹی وی میں سے آواز آ گئی تو نے ابھی تک سلام نہیں پہنچایا. اور سر یہ لکھا ہوا ہے باقاعدہ انہوں نے, جیسے تبلیغی جماعت کی وہ کارگزاری ہوتی ہے نا سناتے ہیں آ کے, اس طرح دعوت اسلامی والوں نے اس کے اگینسٹ ایک ٹرم ڈیوائز کی ہوئی ہے, دعوت اسلامی کی بہاریں. تو اب ناسبی بیچ میں سے اٹھاتے ہیں کہ جی دیکھیں محمد حنفیہ نے کہا میں اس کو نماز پڑھنے والا, آگے پیچھے کو نہیں اٹھاتے. اچھا اس میں تو شیخ زبیر صاحب نے کہا کہ اس روایت سے جان چھڑا لیں, کیونکہ اگر اس روایت کو آپ صحیح مانیں گے نا تو محمد بن حنفیہ ہے تابعی ہے اور عبداللہ ابن مطیع صحابی ہے. جب صحابی کہہ دینا کسی کے بارے میں کہ وہ شرابی ہے اور بد کردار ہے تو 100 تابعین بھی کہتے ہیں نا وہ ٹھیک ہے, وہ تابعی کا قول غلط ہے, کیونکہ صحابی کی پرائورٹی ہوگی نا. تو ٹھیک ہے ہم مانیں اس روایت کو, تو پوری روایت یہ ہے کہ وہ پھر وہ صحابی کے ساتھی کہتے ہیں کہ سر اس نے آپ کو دھوکہ دیا ہے, وہ کہ کرتوت یہ ہیں, وہ جتنے دن آپ رہے ہیں نا اتنے دن وہ امامہ شریف پہن کے پھرتا رہے, ورنہ تو لگے سے نہیں پھرتا. آپ کو دیکھ کے اس نے امامہ شریف باندھ کے نمازیں پڑھی ہے, ورنہ لگے سر پڑھتا تھا پہلے. یعنی میں آج کے دور کے اعتبار سے بات کر رہا ہوں, ٹھیک ہو گیا. خصوصاً ایسی مسجدوں میں یعنی جہاں پہ آپ دوسرے مکتبہ فکر کی ہیں اور آپ کے اگر ارد گرد آ کے ایسے بندے کھڑے ہو گئے ہیں تو آپ کے ساتھ کوئی بھی ایکٹیویٹی پرفارم کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ ہمارے وہ شہزاد بھائی نے ایک لطیفہ سنایا تھا. کدھر تھی, کراچی تھا سی وہ, اور شیعہ کی مسجد, ایک شیعہ بھائی جو ہیں وہ دیوبندیوں کی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے چلے گئے. تو مسجد تھی وہ سٹانچ قسم کے دیوبندیوں کی نا. اب آپ کو پتہ ہے شیعہ رفع الیدین سے نماز پڑھتے ہیں اور ہاتھ چھوڑ کے, حنفی جو ہے بغیر رفع الیدین کے پڑھتے ہیں اور ہاتھ نیچے باندھ کے. اب جس شیعہ نے پہلے نہ دیکھا ہو کہ حنفی کس طرح نماز پڑھتے ہیں تو وہ کہے گا یار یہ کس طریقے سے نماز پڑھ رہا ہے, اور جس حنفی نے نہ دیکھا ہو شیعہ کس طریقے سے نماز پڑھتے ہیں تو وہ کہے گا یار یہ کس طریقے سے نماز پڑھ رہا ہے. تو وہ بندہ جب نماز پڑھ کے فارغ ہوا تو اس کو 5-6 وہ داڑیوں والے بڑے بڑے پرنوں والوں نے گھیر لیا اور کہا جی یہ تو کس طرح نماز پڑھ رہا ہے. کہتا ہے میں بھی تو پوچھنے لگا سر تسی کس طریقے سے نماز پڑھ رہے ہو. کہتا میں بھی آپ سے یہی سوال کرنے لگا تھا کہ تسی کہڑے طریقے سے نماز پڑھی ہے. ٹھیک ہے, تو جس طرح آپ سوچ رہے ہیں کسی کے بارے میں تو سر آپ کے بارے میں بھی لوگ یہی کچھ سوچ رہے ہیں. یعنی پیغمبر مبعوث ہوا ہے اور اسے کپڑوں کی پاکیزگی کا حکم دیا جا رہا ہے, اور صوفیاء کے ہاں جس نے سب سے زیادہ گندے کپڑے پہنے وہ اتنا بڑا بزرگ ہوتا ہے. پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. ہاں آپ تصوف کی کتابیں پڑھ کے دیکھیں سر, یہ تذکرۃ الاولیاء جو ایک سمجھ لیں مدر بک ہے تصوف کی, شیخ فرید الدین عطار المتوفی 632 ہجری, جس کے حوالے فضائل اعمال, فضائل صدقات, فضائل سنت, یہ سارے بزرگ بابوں کی کتابوں میں ملیں گے, جن سے اب طارق جمیل صاحب نے بھی اعلان برات کر دی ہے اللہ کے فضل سے. وہ سارے واقعات ادھر سے ہی چھاپے مارے ہوئے ہیں. اس میں آپ کو کئی بزرگوں کا ملے گا کہ ان کو جوئیں پڑی بھی ہوتی تھی, اگر کوئی جوں کی نیچے گرتی تھی وہ اٹھا کے پھر رکھ لیتے تھے اوپر, کہتے تھے میرے اللہ کی مہمان ہے. لوگ کہتے ہیں سبحان اللہ. لو ہاں ایک قصہ کہانیاں پارٹی ہوئے گی یا قرآن و حدیث پارٹی ہوئے گی دجال دے سامنے؟ یہ تو پہلے ہی ڈول پہن گے. اتنے اتنے گمراہ اس ٹائم لوگ آ گئے میڈیا پہ, دیکھیں ان کے پیچھے یہاں تو کپڑے اتار کے جو لوگ بیٹھے ہیں ان کے پیچھے انڈیا پاکستان کے ہزاروں لوگ ایسے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاندے ہیں. یہ تو نانگے پیراں دے سامنے کھلو جاندے ہیں. دجال تے شاہی بڑی وڈی ہونی ہے, دجال تے چیز ہی بہت وڈی ہے, اتنے تو بڑے بڑے رہ جان گے. ٹھیک ہے نا جی. اور آپ کو حیران کن بات بتاؤں, دجال کے ماتھے پہ دجال لکھا ہوگا پھر بھی لوگ نہیں پہچانیں گے. نبی علیہ السلام فرمایا اس کے ماتھے پہ لکھا ہوگا دال جیم الف لام. اہل ایمان پہچان لیں گے, اور جو منافقین ہیں بزرگ بابوں کے ماننے والے ہیں وہ دیکھ رہے ہوں گے دجال لکھا ہوا ہے. جس طرح ادھر بھی کہتے ہیں آہو جی یہ رفع دین الطریقہ تو لکھے ہے, تعویل کریں گے
وہ کہنے گے دجال نہیں لکھا کچھ اور لکھا ہے، تو نہیں سمجھ بھی آتی. ادھر بھی وہ کہتے ہیں جناب یہ تو نہیں سمجھ آئی کہ لکھے ہے. میں آپ کو شغل کی بات بتاؤں، وہ جو بغیر رفع الیدین والی حدیث ہے نا سنن ابی داؤد میں، میرے پاس ایک بریلوی عالم دین آئے، وہ کہتے ہیں نہیں ہماری حدیث بھی ہے ترمذی ابو داؤد میں. میں کہا امام ترمذی نے لکھا ہے، عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں حدیث صحیح نہیں ہے 256 کے انڈر، اور ابو داؤد نے بھی لکھا ہے صحیح نہیں ہے. مشکات والے نے بھی ابو داؤد کے الفاظ نقل کیے ہیں، وَلَيْسَ بِصَحِيحٍ عَلَى هَذَا الْمَعْنَى. کہتا ہے جی کدھر لکھا ہے؟ میں نے ابو داؤد بریلویوں کا ترجمہ کھول کے دکھایا کہ لکھا ہوا ہے کہ یہ بغیر رفع الیدین والی حدیث صحیح نہیں ہے عبداللہ ابن مسعود والی. وہ کہتا ہے یہ تو لکھا ہوا ہے صحیح نہیں ہے، یہ تو نہیں لکھا کہ غلط ہے. اے وہی ہے، اے دجال دا جیم الف لام لکھا ہوا ہے، یہ دجال تو نہیں لکھا ہوا. تسی لاکھ کہندے ہو دجال لکھا ہوا ہے، وہ نہیں منن گے. تو سر یہ طریقہ واردات ہوتا ہے. یہ مفتی منیب الرحمان حافظہ اللہ تعالی جو پچھلے 20 سال سے رویت ہلال کمیٹی کے چیئرمین ہیں، ان کے اوپر میرا ایک یوٹیوب پہ کلپ بھی ہے، مفتی منیب الرحمان کا امام کعبہ پر فتویٰ، لاکھوں لوگوں نے یوٹیوب پہ دیکھا ہے. ان سے جیو کے انٹرٹینمنٹ چینل کے اوپر کسی نے سوال پوچھا کہ امام کعبہ کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے. سر یہ کوئی 4 آرڈر ڈیفرنشیل ایکویشن تو اس نے آپ سے نہیں پوچھی تھی، یا اس نے یہ تو نہیں پوچھا تھا کہ زمین کا سرکمفرنس کتنا ہے کہ آپ سوچ میں پڑ گئے. انہوں نے جواب تو یہی دینا چاہیے تھا کہ ہو جاتی ہے نہیں ہوتی، لیکن انہوں نے وہی کام کیا، زو مانی جملہ بول دیں. ان کا اگر آپ کا دل مانتا ہے تو پڑھ لے، اگر دل نہیں مانتا تو نہ پڑھے. ہائے صدقے جاواں. لیکن سر اس کی انجینئرنگ میں کرتا ہوں، یہ کتنی معرفت والا جملہ انہوں نے بولا ہے، اس کے اندر کیا قیامت مضمر ہے. اس کا جواب یہ ہونا چاہیے تھا کہ ہو جاتی ہے نماز. اس کا جواب تو یہ ہونا چاہیے تھا یار خانہ کعبہ شریف کا امام ہے پڑھ لو، یا یہ کہہ دو کہ وہ نجدی گستاخ ہے اس کے پیچھے نہیں ہوتی. لیکن جواب ایسے دیا دونوں پارٹیاں خوش. کس طرح؟ جب میں جا کے پوچھوں گا مفتی صاحب آپ کو تو کہنا چاہیے تھا امام کعبہ کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے، آپ نے یہ کہا اگر دل مانتا ہے، تو وہ کہیں گے دیکھیں انجینئر صاحب کس کا دل چاہے گا کہ امام کعبہ کے پیچھے نماز نہ پڑھے؟ اللہ نے اس کو وہاں پر امام رکھا ہے، کوئی بدبخت ہی ہوگا کہ وہ نماز نہ پڑھے. تو میں نے یہی کہا ہے، آپ کو سمجھ نہیں آئی. اور اگر کوئی بریلوی چلا گیا اور اس نے پوچھ لیا کہ سر آپ نے اس گستاخ نجدی کے پیچھے نماز کو صحیح کہا ہے، ان نجدیوں کے پیچھے، تو کہ بیٹا میں نے یہ تو نہیں کہا، میں نے تو کہا اگر دل مانے. کس کا دل مانے گا ان گستاخوں کے پیچھے نماز پڑھے؟ جس کے دل میں اتنا سا بھی ایمان موجود ہے وہ کبھی گستاخ کے پیچھے نماز نہیں پڑھے گا. یہ سر یہ طریقہ واردات ہوتا ہے. لیکن ان معرفت کے جملوں کو وہی بندہ پکڑ سکتا ہے جس نے زندگی میں ایک دفعہ جھوم کے کہا ہو نہ میں وابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتاب، نہ میں بابوں کا دفاع کرتا ہوں، نہ میں وابی ہوں نہ بابی ہوں. ٹھیک ہو؟ یہ تو اس کے ایمان کا مسئلہ ہے. آپ کو اگر کوئی گورا، ٹھیک ہے نا جی، چھیڑتے ہوئے کہ ہاں قرآن لکھے ہے سود حرام ہے، تو سارے مسلمان سود کھاندے ہو، تو آپ آگے سے اس کا سر پھاڑ دیں گے، آپ کا سر شرمندگی سے جھک جائے گا، یار کیا تو صحیح رہا ہے. کبھی آپ کہیں گے مجھے چھیڑ رہا ہے؟ یہ اس صورت میں کہیں گے جب آپ بےایمانی پہ اترے ہوئے ہوں گے، جب آپ اس آیت کو ماننا نہیں چاہ رہے ہوں گے، جب آیت کے سامنے آپ سر تسلیم خام ہوں گے. آپ کہیں گے یار بات تو ٹھیک ہے، بات تو ٹھیک ہے، لیکن بات ہے رسوائی کی. جب ان کی ہوتی ہے نا رسوائی، تو کہنا جی انداز بڑا سخت ہے جی، یہ بہت سخت ہے جی. انداز سخت ہے، اللہ سے بولو تجھے خود بخاری پڑھ کے اپنی اصلاح کر لو. میں نے تو بتایا یہ حدیث میں لکھا ہے. یہ اسی طریقے سے ہے کہ ایک بندہ آپ کو کہے کہ سر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 279 میں لکھا ہے، آپ کو پتہ ہے 279 میں لکھا ہے جو سود کھائے اللہ رسول کی اس کے جنگ ہے. تو آپ کہیں گے جو تھوڑی سی آواز تیری اونچی ہو گئی ہے تو تو بدتمیزی سے بولا نا، میں نہیں اس آیت کو مانتا. یہ کہیں گے آپ؟ کیوں؟ آپ اس کو تو کہہ سکتے ہیں میں تیرے انداز کو نہیں مانتا، بات کو آپ پھینک سکتے ہیں، بات سچائی کی. ٹھیک ہے، یہ آپ کی چھیڑ ہم آپ کو چھیڑ رہے ہوتے ہیں. آپ بھی کہتے ہیں نا ہوں پتہ لگا بچو جی کہ اسی کیوں نہیں نماز پڑھ دے، وہ نجدی ہیں، گستاخ رسول ہیں امام کعبہ، اس لیے نماز نہیں پڑھتے. ہم کہتے ہیں یہ عاشت بھائی اس میں انہوں نے چشتی رسول اللہ لکھا ہے تو ان کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے، کہتے ہیں میں چھیڑتا ہے. دیکھا، وہ یہ چھیڑ تو سیکھی آپ سے تھی. ہاں اگر میں آپ کو ایسی بات کے اوپر چھیڑوں کہ جو بات آپ کی نہیں ہے، پھر آپ مجھ سے گلا شکوہ کریں. ہم آپ کے اصول اور مبادی پہ آپ ہی کو غلط کہتے ہیں، پہلوان کو آپ اس کے زور پہ ہی گراتے ہیں. جو بندی کہتے ہیں بریلویوں سے ہمارا اختلاف ہے، یہ قبر پرست ہے. میں نے ایک پمفلٹ لکھا کہ آپ کے سارے بزرگ بڑے بڑے قاسم نوتوی، عشری تھانوی، وہ سارے قبروں سے مانگتے تھے، کہتے ہیں ہمیں چھیڑتا ہے.
تو آپ بریلویوں کو چھیڑتے رہے ہیں کہ قبروں سے مانگنا شرک ہے. وہی شرک جب ہم نے آپ کی کتابیں دکھایا کہتے ہیں ہمیں چھیڑتا ہے. پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. بالکل صحیح. ٹھیک ہے, وہ اس لیے وہ کہتے ہیں نہیں انہی کو ہماروں نے کیا تو پردہ ڈالو. سمجھ آئی؟ مطلب یہ ہے کہ ہمارا ابا شراب پیے تو اس کو شرابی نہیں کہنا, ہاں تیرا ابا پیے تو ہم نے چوک میں کھڑے ہو کے اعلان کرنا ہے کہ وہ شرابی ہے. ٹھیک ہے, یہ وہ بات ہے. تو میں بالکل نہیں چھیڑتا. اگر آپ چھیڑ رہے ہیں تو آپ رجوع اللہ لائیں. یہ اصل میں آپ قرآن و سنت سے چھیڑ رہے ہیں. میں بالکل نہیں چھیڑتا. آپ مجھے لا کے قرآن و حدیث پیش کریں. میں چھیڑا ہوتا نا سر تو میں جس فرقے میں پیدا ہوا تھا اسی میں مار گیا ہوتا کہ یار مجھے کیوں بتایا. میں تو آئے دن جو سچ بات پتہ چلتی ہے نہ صرف خود قبول کرتا ہوں بلکہ آپ کو بھی بتاتا ہوں کہ یار اس میں یہ مسئلہ ایسا تھا, ایسے ہے, اب آپ دیکھ لیں. آپ پاس کو نئی بات ہے لے آئیں. بے شک تسی چنگے لا کے بھی نا ایسے منہ بنا کے بھی کون انجینئر تو وہ فلانے لیکچر کیا سی نا دیکھ قرآن ہی چاہے نکلے تیرے خلاف ہوں دس تو میں کہوں گا سر وہ غلط سی میں مننا. ٹھیک ہے, میں تو اپنا رجوع ریکارڈ کرا دوں گا. کئی معاملات میں رجوع ریکارڈ کرایا, اب بھی کروں گا. تو یہ چھیڑتے ہی ہیں. آپ کو تو جواب نہیں دیں گے, ہم آپ کے بڑے بزرگوں کو جواب دیتے ہیں. ابن تیمیہ کو جواب دیں گے, ابن باز کو جواب دیں گے, اس طریقے سے بڑے بزرگوں کا. آپ کو کیوں دیں؟ تو اس میں وہ کتنی ہوشیاری اس نے کی ہے. اس کلپ میں آپ لوگوں نے غور کیا کہ اس نے کس طریقے سے زہر انجیکٹ کیا ہے. وہ کرتے کرتے نا کہتا ہے کہ یہ جو حدیث ہے نا کہ علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن, علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق, تو ابھی میں اس حدیث کی صحت میں نہیں پڑھوں گا. اور یہ بات کہہ کے آگے چلا گیا. کیا مطلب؟ اپنی پبلک کو یہ میسج دے دیا کہ یہ جعلی روایت ہے. کیونکہ جب آپ میں اس کی صحت میں نہیں پڑھتا, مراد یہ کہ میں اسے صحیح نہیں مانتا, صحیح مانوں تھا. اچھا, اور آپ لوگوں کو کیا میسج دے دیا کہ اگر ہمیں اس کی دونس لگاؤ گے تو ہم نہیں روایت کو مانتے. ٹھیک ہے, اچھا اب اگر ایک ٹکٹ میں کتنے مزے کر رہے ہیں, کل کو کوئی اعتراض کرے گا نا کہ یہ سر آپ نے یہ کیا کہہ دیا میں اس کی صحت میں نہیں پڑھتا, تو آپ اس حدیث کو صحیح نہیں مانتے. وہ کہے گا میں نے یہ کہا ہے کہ میں صحیح نہیں مانتا. دیکھا علماء ماموں کیسے بناتے ہیں. میرا ایک کلپ ہے اس میں نے اس طرح کی کئی مثالیں دیوبندی بریلویوں کی بتائی ہے. اہل حدیث بھی ماموں بناتے ہیں. یہ تو ماموں والے ہیں نا, تو ماموں کیوں نہ بنائیں. ہاں ظاہر ہے, تو ماموں کرتے ہیں. تو یہ ماموں والوں نے بھی نا میں اس کی صحت میں نہیں پڑھتا. کیا مطلب؟ اب کوئی آگے پوچھے گا سر آپ نے ضعیف کہہ دیا, ہوگا میں نے ضعیف تو کوئی نہیں کہا. اور اگر کوئی آگے کہے گا یار یہ حدیث واقعی صحیح ہے, مسلم شریف کی 240 علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن, علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق, تو اس کو کہیں گے نہیں یہ صحیح نہیں ہے یار, یہ حدیث یہ گھڑی ہوئی حدیث ہے. اچھا جی, روحانی آپریشن کا اسلام میں کیا کانسیپٹ ہے؟ یہ اسلام میں کانسیپٹ انجینئر صاحب سے پہلے ہوتا تھا, اب ختم ہو گیا. ہاں یہ روحانی بائی پاس کرتے تھے, کہتے تھے جی وہ فلانا بندہ کتنے 4 لاکھ روپیہ جناب لگایا جائے جا کے شفا انٹرنیشنل میں یا جناب آغا خان میں جا کے اتنا مہنگا علاج کروائیں. وہ فلاں بزرگ روحانی آپریشن کرتے ہیں, بائی پاس کر دیتے ہیں, لیکن ہوں نہیں کرتے. آج کل ریٹائر ہو گئی, ریٹائرمنٹ لے لی انہوں نے. وہ وجہ میں ہی ہاں, ہر مسئلے کے پیچھے ایک ہی مسئلہ ہے, اس لیے کہ میں نے ان کو کہا کہ بائی پاس تو بہت بڑا آپریشن ہے. ایک چھوٹا سا آپریشن ہے ختنے کا. ہم ایک نومولود بچہ لے آتے ہیں, آپ اس کے ختنے کرتے ہیں روحانی طور پہ بغیر بلیڈ مارے. ہاں جو بندہ بائی پاس کر لینا ہے, جہدے پیچھے اللہ کے بندوں گرائنڈر چلانا پڑتا ہے, ٹھیک ہے جی, کتنے ڈاکٹر ملتے ہیں, 5-6 گھنٹے کا وہ صبر آزما آپریشن ہوتا ہے, جو وہ آپریشن روحانی طور پہ کر رہا ہے. ختنہ تو اتنا کام ہے, ختنے چونکہ نظر آ جانے ہیں اس لیے پتہ چل جانا ہے کہ جھوٹ مار رہے ہیں. اسی لیے میں کہتا ہوں نا آج کل کوئی بزرگ کرامت نہیں تو دکھائے گا, کیونکہ وہ تو سارے میڈیا والے پہنچ جائیں گے. پرانوں کی جھوٹی اس لیے چل رہی ہے کہ وہ ہے ہی کوئی نہیں تھی. اب بزرگوں نے ختنے اپنا روحانی آپریشن چھوڑ دیے ہیں, کیونکہ لوگ جدھر بھی آؤ گے نا کہا کہ یار وہ جی کیا ہے ختنے, انہوں پوچھنے یار ختنے کر دیں گا, تو نہیں ختنے نہیں ہون گے. جو ختنے نہیں کر سکتا وہ بائی پاس کہاں سے کر سکتا. اچھا میں آپ کو اپنے آفس کا ایک واقعہ سناؤں. میرے آفس میں ایک کلیگ ہے, میرے ساتھ اسسٹنٹ کے طور پہ بھی وہ یعنی رہے ہیں, الیکٹرانکس انجینئر ہیں وہ. ان کے ابو کو نا دل کا عارضہ ہو گیا, تھوڑی دیر چلتے تھے سانس چڑھ جاتا تھا. ڈاکٹروں کو دکھایا, انہوں نے کہا جناب بائی پاس کروائیں. وہی ہوتا ہے نا ہمارے تو گوروں میں تو بڑی ایجوکیشن ہے, وہ ریگولر چیک اپ اپنا کرواتے ہیں. یہاں لوگ کہتے ہیں یار جوانی چ ہارٹ فیل ہو گیا, وہ اس واسطے ہوتا ہے گورا تو نہیں جوانی چ ہارٹ فیل ہوتا, وہ ریگولر چیک اپ کرواتے ہیں, وہ اپنی چیزوں کو دیکھتے ہیں, کولسٹرول تو نہیں بڑھ رہا. اتنے کہہ رہے یار خیر ہے کچھ نہیں ہوتا, ایک دن ہی پکانے جو باہر نکل جاتی ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے سکھائی ہیں چیزیں. دیکھیں
ताउन का मर्ज जो है वो मेडिकल साइंस ने दुनिया से खत्म किया है ना, अल्लाह ने ये एक्वायर्ड नॉलेज लोगों को दिया है ना। आज पोलियो खत्म हुआ है तो इस एक्वायर्ड नॉलेज की वजह से है ना। अच्छा, वो दोस्त के अब्बू को जनाब हो गई, उन्होंने कहा जी ये तो बिल्कुल करीब है, आप बाईपास फौरन करवाएं। उसने जनाब डॉक्टर से टाइम ले लिया, 2-3 डॉक्टरों से एक्सपर्ट ओपिनियन लिया, सब ने कहा जी बाईपास होगा, ओपन हार्ट सर्जरी होगी। और जनाब वो शाम के वक्त कोई दोस्त मिला, उन्होंने कहा अल्लाह तो बंदो केड़े चक्कर पै रहे हो, उन्हें जनाब यूट्यूब दे होते अब्बा जान ना वीडियो दिखाती। अब यूट्यूब पे जो बाईपास की वीडियो देख ले उसमें तो ग्राइंडर चलता है, ये पसलियां तोड़ी जाती हैं, और किने ऑपरेशन कराना है वीडियो देख के, वो यार है कुछ होना है मेरे नाल। उन्होंने कहा भाई मैं नहीं ये कराना ऑपरेशन, डर गए। अच्छा, उसने कहा जी वो फलानी जगह एक बाबा जी ने रूहानी ऑपरेशन कर देने। वो मेरे पास ऑफिस में आया, कहता है यार मैं अब्बा को किस तरह समझाऊं कि यार ये रूहानी ऑपरेशन किस तरह इस तरह बाईपास हो सकता है, किधर एक्सपायर हो जाएगा, मेरे मत्थे लग जाएगा मेरा अब्बा अपना। तो ये तो कह रहे हैं इन्होंने तो बुकिंग करा ली है, और वो बावलपुर वाली साइड पे 12-14 घंटे की वो गाड़ी पे उन्होंने बुकिंग कराई, जाना आना। और वो मुझे कह रहा था मुझे एक दिन की छुट्टी आप दे दें, तो मैंने जाना है अब्बू के साथ। मैंने कहा यार उस बाबे को कहीं कि तू खतने कर सकना, खतने करके बता दे। कहता मुझे तो पता है ये सब फ्रॉड है। अच्छा जी, वैसे वो अब्बा भी बड़ा सियाना सी, बड़ा समझदार थे उसके अब्बू। वो उधर गए, उन्होंने कहा कि मैं जड़ा ना पैसे देंगा तेनों ऑपरेशन दे, लेकिन पहले मैं चेक करना है कि वाकई बाईपास हो गया कि नहीं। उन्होंने कहा ये केड़ा सियाना आ गया चेक करने वाला। उन्होंने कहा मसला ये है कि पहले मैं 10 मिनट की वॉक करता हूँ ना, मुझे सांस चढ़ जाता है, क्योंकि मेरे वो वाल्व बंद हुए में, ये है इंडिकेटर। तू मेरा ऑपरेशन कर, तो उसमें मैं 10 मिनट की वॉक करांगा, जो साह ना चढ़िया तो मेरा ऑपरेशन हो गया। ए घोड़ा थे मैदान, गल तो सही है ना। तो क्या ख्याल है साह नहीं सी चढ़ना? 5 मिनट बाद ही साह चढ़ गया जनाब। तो उनके साथ मुंह मारी करके वो वापस आए, फिर उन्होंने ऑपरेशन करा लिया। अब अल्हम्दुलिल्लाह वो खैरियत से हैं, शुक्र है भाई। उन्होंने पूरी कोशिश की थी, तो उन्होंने कहा मैं आप चेक करांगा, डॉक्टर को नहीं चेक कराना। मैं तो साह चढ़ता है 10 मिनट बाद, 10 मिनट बाद उसको सांस चढ़ जाता था वाल का। उसने कहा हूं ना चढ़ा था, मतलब मैं ठीक हो गया। ठीक हो गया नहीं तो ये खतने किया करे रूहानी ऑपरेशन। अच्छा जी, हूं नहीं होएगा इंशाल्लाह। जैसे वो आप इंग्लैंड में है अब्दुल रहीम ग्रीन, ठीक है, ग्रीन ना लगे हुए तो वो अब्दुल रहमान, तो अब वो पता ही नहीं चलेगा केड़ा अब्दुल रहीम है। अब्दुल रहीम तो बेशुमार ने, अब्दुल रहीम ग्रीन से पता चल गया कि अच्छा यार ये अब्दुल रहीम ग्रीन लग रहा है कोई क्रिश्चियन से मुसलमान हुआ है। और वो बंदा तो खैर क्रिश्चियन भी रहा है, वो बुद्ध मत के साथ भी रहा है, 3-4 साल बुद्धिस्ट रहा है। एंड पे अल्लाह ने उसको हिदायत दी, अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ी स्पीकिंग पावर है उनकी। और कहते हैं जब मैं मुसलमान हुआ मुझे बताया गया पाकिस्तान जो है इस्लाम का किला है। कहते हैं पाकिस्तान आया तो मुझे पता चला पाकिस्तान तो शिर्क का किला है। एक गैर मुस्लिम जब कुरान पढ़ के मुसलमान हो रहा है उसको शिर्क नजर आ रहा है। और मुसलमान, मैं जो जुमला बोला था ना कि मुसलमान का मुसलमान होना बड़ा मुश्किल है, हिंदू का मुसलमान होना आसान है। क्यों? वो हिंदू को फिर भी समझ आ जाएगी कि ये सामने पत्थर है। मुसलमान को पूरी जिंदगी बताते रहे कि जो सामने कब्र में है ये चला गया, कुछ नहीं करेगा। वो कहता नहीं अंदर जाके ताकत बच जानियां ने। और सीरियस नहीं लेते थे दीन को। अभी भी आप देख लें कि कितने लोग हैं जिन्होंने दीन के बारे में बोलना शुरू कर दिया और उनको दीन के बारे में इल्म कोई नहीं है, और कितने कितने बड़े मसलों में उन्होंने टांग अड़ाई हुई है। जिसकी नुमाइंदा मिसाल जो हमारी ये प्रेजेंट गवर्नमेंट का तोहफा है, जिनको एक वजारत तो उनसे ली गई और अब एक दूसरी जगह उनको लगाया गया। वहाँ भी जिस दिन से वो आए हुए हैं तो पूरे मुल्क के अंदर उन्होंने फितना खड़ा किया हुआ है रुयत हलाल के हवाले से। यानी उनको बिल्कुल दीन की बेसिक्स भी नहीं पता। हम ये नहीं कहते वो डिग्री लेके आए, लेकिन कम से कम वो दीन का इल्म तो हासिल करें ना, कोई बुनियादी बात कोई लॉजिक के साथ तो सामने लेके आए ना। और दूसरी तरफ ये इन लोगों की तरफ से कभी ये अनाउंसमेंट हो रही होती है जी मदरसे हम जनाब गवर्नमेंट के अंडर ले रहे हैं। और जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट पीआईए को, रेलवे को प्राइवेटाइज करने का सोच रही है कि ये हमसे नुकसान में जा रहे हैं, वो हजारों मदरसे अगर ले लेंगे तो इन बच्चों को भूखा मारना है। जो इतनी बड़ी दुनिया की एनजीओ ये चल रही हैं, लाखों बच्चे इन मदरसों में पढ़ रहे हैं और लाखों बच्चे रोटी खा रहे हैं। जो हुकूमत रेलवे और पीआईए का निजाम ना चला सकती हो और क्या इसको प्राइवेटाइज करना है, वो हजारों मदरसे ले ले अपने अंडर, तो वो उनको कैसे चलाएगी? इनके तो सारे के सारे इदारों के मुलाजमीन मिला के पाकिस्तान के सिर्फ कराची के मदरसे जो है ना उनके बच्चों से कम बनते हैं, उनको नहीं रोटी खिला सकते। और दावे इनके सुने जी गवर्नमेंट के अंडर ले रहे हैं।
ایک غریب تو بدتمیز، پیسہ جیب میں ہے نہیں ہے، اور دعوے دیکھیں ان کے کتنے بڑے بڑے ہیں. جسے شوق ہے تو وہ دیکھ لے نماز ہوتی ہے نہیں ہوتی، پچھلی ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی ہیں، اگلی ہوتی ہیں. ویسے تو سب کو پڑھا رہے ہوتے ہیں، وہ جی بھول چکتے معاف ہے. تو ہم سے کیوں پوچھ رہے ہیں کہ جو بغیر رفع دین کے پڑھی ہیں وہ معاف ہیں یا نہیں ہیں؟ آپ اپنے آپ کو خود بتائیں نا، ہم سے کیوں پوچھنا چاہتے ہیں تاکہ آپ ہمیں بعد میں یہ کہیں گے جی اگر وہ ہو گئی ہیں تو ہن بھی ہو جان گیا. نہ، اسی آلو فٹ کریں گے. ہم یہ کہیں گے کہ جو بندہ جان بوجھ کے سنت کو چھوڑتا ہے، جامعہ ترمذی میں حدیث ہے نبی علیہ السلام نے 6 لوگوں پر لعنت فرمائی ہے، ان میں سے ایک شخص وہ بھی ہے جو جان بوجھ کے میری سنت کو چھوڑے. چلو اے لو لے لو جواب پھر ساڈے کو. صحیح ترجمہ ہی بدل دیا ہے، اور ایسا بدلا ہے اٹھو مت بیٹھو پتہ ہی نہ چلے. یہ طریقہ واردات ہوتا ہے نا. جیسے بارش شریف میں لکھا ہے قبروں کا طواف تعظیمی حرام ہے، البتہ اگر برکت کے لیے گردے مزار پھرے تو حرج نہیں. ہوں کیڑے پاسے جائے بندہ؟ ایک عام آدمی پوچھ لے کہ یار آپ نے جو ہے وہ لکھ دیا ہے جی گردے مزار برکت کے لیے پھیلا جا سکتا ہے، تو اس کو کیا جواب دیں گے؟ اس کو کہیں گے یار پیچھے پڑھو نا، میں لکھا نا طواف تعظیمی حرام ہے. الزام لگا رہے علماء ہوتے. اور کوئی طواف والا آ جائے کہ آپ نے لکھا جی طواف تعظیمی حرام ہے قبر کا، کہیں گے سر آگے بھی پڑھو نا کہ گردے مزار اگر برکت کے لیے پھرے تو ٹھیک ہے، اٹھو مت بیٹھو. یہی کام المہند المفند میں انہوں نے کیا ہے. وہ کہتے ہیں رہا بزرگان دین کی قبروں اور سینوں سے فیض حاصل کرنا. اب سینے سے پتہ نہیں ٹیکا لگا کے فیض نکالتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ اگر ان کی تعلیمات سے حاصل کرنا ہے وہ تو زبان سے بولیں گے تو حاصل ہوگا نا، سینے سے کیسے کوئی چیز نکالی جاتی ہے. ٹھیک ہے، میں اس پہ لفظ نہیں بولنا چاہتا، مطلب وہ کوئی انہوں نے دودھ تو نہیں پلانا. ٹھیک ہے، سینے سے فیض کیسے حاصل کریں گے؟ سینے سے مراد یہ ہے کہ وہ جب جفی ڈالیں گے اور سارا علم ٹرانسفر کر دیں گے، وہ یہ کہنا چاہ رہے ہوتے ہیں. تو لکھا ہے کہ رہا قبروں اور سینوں سے فیض، تو ہم اس کو جائز سمجھتے ہیں مگر خواص کے طریقے سے، اس طریقے سے نہیں جس طرح عام بندے کرتے ہیں. کتنی بڑی انجینئرنگ کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن سر تسی انجینئر تے ہے نہیں ہو، تسی انجینئرنگ کر ہی نہیں سکتے. تواڈے نال انجینئرنگ ہوئے گی انشاءاللہ تعالی 22 نمبر مرتبان دے ذریعے. احمد دیوا تہاڈا شراب بھی سنا دینا ہے 22 نمبر مرتبان والا. اچھا، تو یہ کس طرح کہ جب کوئی شخص جائے گا اور کہے گا جی آپ نے کیا لکھ دیا قبروں سے فیض، یہ تو بریلویوں والا کام ہے، وہ کہیں گے سر آپ دیکھیں ہم نے لکھا ہے کہ عام طریقے سے جو ہو رہا ہے نا وہ غلط، ہم بھی اس کو کہتے ہیں. یہ خاص طریقے سے. خاص طریقہ کیڑا ہے وہ میں پھر دسیا ہے. میں نے ریسرچ پیپر نمبر 6 لکھا ہے کہ اشرف تھانوی صاحب کے ایک پیر بھائی تھے، وہ ان کی قبر کے اوپر اشرف تھانوی صاحب کہتے ہیں جا کے کہتے تھے اور قبر سے ان کو روزانہ ایک روٹی مل جایا کرتی تھی. میں نے سارے واقعات پھر لکھے ہیں. یہ نہیں بتاتے تھے، ہم نے کہا آپ کے خواص کے طریقے کے آپ کو خواص بتا دیتے ہیں. ریسرچ پیپر نمبر 6 پڑھ لیں کہ آپ کے بزرگ بھی اسی طریقے سے فیض حاصل کرتے تھے جس طرح عوام کرتی ہے. اچھا، تو اس میں وہ ایک یہ بھی لکھا ہے کہ قاسم نوتوی صاحب جب کسی قبر پہ جاتے اور کوئی نہ دیکھ رہا تھا تو کہتے ہیں کہ اس بزرگوں کو قبر والے کو مخاطب کر کہتے ہیں حضور ہمارے لیے دعا کریں. سر یہ جو آپ کہہ رہے تھے نا اس وقت ایک بندے نے دیکھ لیا تھا، اس نے کتاب میں بھی لکھ دیا ہے. آپ کی ایک اس نے خفیہ ویڈیو بنا لی تھی. یہ پھر اس نے ہی لکھا ہے نا جس نے دیکھا ہے کہ جب کوئی نہ دیکھ رہا ہوتا انہوں نے کہا میرا بندہ دیکھ رہا ہے اور ان کو پتا نہیں لکھ دینا ہے باقی ساڑھے گاٹے فٹ ہو جانا ہے، انجینئرنگ ہو جانی ہے. سر یہ ریسرچ پیپر نمبر 6 ہے، قبروں سے فیض کے عقیدے کا تحقیقی جائزہ، ahlsunnatpak.com سے ڈاؤن لوڈ کر کے پڑھیں. تو جب کوئی کہہ دے کہ جناب یہ آپ نے کیا لکھ دیا، وہ کہیں گے جی ہم نے تو لکھا نا خواص کے طریقے سے، یہ تو بریلوی تو مشرک ہیں، یہ جو کرتے ہیں غلط ہے، ہم نہیں اس کو مانتے. میں نے انہیں بتایا کہ انہوں نے لکھا ہے کہ قاسم نوتوی صاحب نے 6 سال کے بعد مرنے کے قبر سے نکل کے دیوبند مدرسے میں آ کے 2 مولویوں کی صلح کرا کے دوبارہ قبر میں چلے گئے. جی یہ خواص کا طریقہ ہے سر، یہ عام آدمی تو سوچ بھی نہیں سکتا. یہ خواص کا طریقہ بھی انہوں نے لکھا ہے. عام او خواص کا طریقہ عوام سے بھی زیادہ بدتر ہے. ٹھیک ہو گیا. تو اب اس زمانے کے اندر بعض اوقات یہ مشکل ہو جاتا ہے میرے جیسے لوگوں کے لیے، تو حالات و واقعات اتنے سازگار نہیں ہے کہ میں فجر کی نماز پڑھ کے مسجد میں بیٹھا رہوں. اکثر علماء کو خطرہ ہو جاتا ہے پتہ نہیں مسجد پہ کوئی قبضے کا پروگرام تو نہیں بن گیا، تو ہم پھر گھر ہی آ جاتے ہیں اور 3 دفعہ پڑھ لیتے ہیں سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ، تو اس سے زیادہ ثواب مل بھی جاتا ہے. ہمارے جیسے جو سہل پسند لوگ ہیں ان کے لیے بھی تو ثانی موجود ہے نا. تو جو ان کی مساجد ہوتی ہیں نا وہاں پہ انہوں نے مساجد ہی لکھا ہوتا ہے. اور مزے کی آپ کو بتاؤں بات، میں نے کئی شیعہ کی مساجد کے باہر آیت لکھی ہے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، مسجد خاص اللہ کے لیے، اللہ کے ساتھ کسی کو نہ پکارو. ٹھیک ہے،
اس لیے میرا جب انہوں نے کسی اور کو پکارنا ہوتا ہے امام بارگاہ میں آ جاتے ہیں وہ ساتھ ہی بنائیے نا. یہ سارے وہ جو تابوت اور جھنڈے اور یہ ساری بدعات انہوں نے وہ امام بارگاہوں کے اندر رکھی ہوئی ہوتی ہیں. اچھا یہ دیکھ لیں, ان کو پتا ہے کہ مسجد میں یہ کام نہیں ڈالنا. مسجد کا ایک روب بھی ہے سر. میں نے آپ کو بتایا ہمارے فیصل آباد سے ایک بھائی آئے تو وہ چینج کیسے ہوئے, اب تو ماشاءاللہ وہ دائی بنے ہوئے صحیح, چلتی پھرتی 302 ہیں وہ شیطان کے لیے. تو وہ کہتے ہیں کہ جی میں ایک پیر صاحب کے ساتھ اٹیچ تھا, تو ہم ہر سال پیر صاحب کے یعنی وہ پروگرام کراتے تھے قوالی کا. تو اور وہ قوالی کا پروگرام مسجد کے باہر کوئی بار گراؤنڈ تھا ایک, اس میں کرواتے تھے. کہتے ہیں ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ہم نے ٹینٹ وغیرہ لگائے ہوئے اور دیگیں بھی ساری تیار کی ہوئی, اچانک اتنی تیز بارش آئی اور آندھی کہ وہ ٹینٹ اکھڑ گئے اور سارے کے سارا وہاں پہ کیچڑ اکٹھا ہو گیا. تو بارش رکنے کا نام نہیں لے رہی اور پروگرام بھی کرانا ہے. تو کہتے ہیں میں پیر صاحب کے پاس گیا, میں نے کہا جی مسئلہ ہے کہ باہر تو اب حالات ہی کوئی نہیں ہے, تو میں مسجد کے خادم سے نا وہ چابی لے آتا ہوں تو ہم پروگرام اندر شفٹ کر لیتے ہیں. وہ کہتا نہیں یار اندر نہیں کرنا. تو انہوں نے کہا, میں نے ان کو کہا کہ تو اتنا نیکی کا کام ہے قوالی کرنا, تو مسجد سے تو بہتر کوئی جگہ ہی نہیں ہے کہ وہاں پہ کوئی نیکی کا کام تو اگر کرنا ہے تو مسجد میں. انہوں نے کہا نہیں یار مسجد نہیں, یہ ٹول ٹمکا لے کے جانا. یہ بات ان کو کلک کر گئی کہ یار جو نیکی کا کام ہم مسجد میں نہیں کر پا رہے تو وہ نیکی کا کام کہاں سے ہوگا. ادھر سے ان کی وہ گھیرا دماغ کی کھلی, اور آج وہ اللہ کا شکر ہے کہ جھوم جھوم کے کہہ رہے ہیں کہ نہ میں وابی نہ میں بابی, میں ہوں مسلم علمی کتابی. تو بعض اوقات کسی کو کوئی بات کلک کر جاتی ہے.